نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عقائد اہل السنہ والجماعہ میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے قیامت کی بڑی علامات کے بارے میں۔ قیامت کی بڑی علامات میں سے چند علامتیں جیسے خروج دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا، اور اسی طرح 3 جگہوں کے اندر زمینوں کا دھنس جانا، سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، طلوع ہونا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آج ہم پڑھیں گے صفا پہاڑی سے جانور کا نکلنا۔ یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی دابۃ الارض کا ذکر آتا ہے۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے والے واقعے کے کچھ ہی روز بعد مکہ مکرمہ میں واقع پہاڑ صفا پھٹے گا، اور اس سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ ساری دنیا میں پھرے گا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا سے ایک نورانی لکیر کھینچے گا، جس سے ان کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور کافروں کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا، جس سے اس کا سارا چہرہ وہ میلا ہو جائے گا۔ لوگوں کے مجمع میں ایمان والوں کو کہے گا کہ یہ ایماندار ہے، اور کافر کے بارے میں کہے گا یہ کافر ہے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا۔ قرآن کریم سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا ذکر کیا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ۔ اور صحیح مسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ 10 آيَاتٍ مِّنْهَا دَابَّةُ الْأَرْضِ۔ جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو تب تک قیامت نہیں آئے گی، اور ان 10 نشانیوں میں ایک دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بڑی نشانی وہ ٹھنڈی ہوا کا چلنا، سارے مسلمانوں کا فوت ہو جانا۔ دابۃ الارض کے واقعے کے کچھ ہی روز بعد جنوب کی طرف سے ایک ٹھنڈی اور نہایت فرت بخش ہوا چلے گی، جس سے تمام مسلمانوں کی بغل میں کچھ نکل آئے گا، اور جس سے وہ سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی غار میں چھپا ہوا ہوگا اس کو بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہی مر جائے گا۔ اب روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، سب کافر ہوں گے، اور شرار الناس یعنی برے لوگ رہ جائیں گے۔ یہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد قیامت کی ایک بڑی نشانی وہ حبشیوں کی حکومت اور بیت اللہ کا شہید ہونا ہے۔ جب سارے مسلمان مر جائیں گے اور روئے زمین پر صرف کافر رہ جائیں گے، اس وقت ساری دنیا میں حبشیوں کا غلبہ ہو جائے گا، انہی کی حکومت ہوگی۔ قرآن کریم دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، حج موقوف ہو جائے گا، دلوں سے خوف خدا، شرم و حیا بالکل اٹھ جائے گی۔ لوگ برسر عام بے حیائی کریں گے، بیت اللہ شریف کو شہید کر دیا جائے گا۔ حبشہ کا رہنے والا چھوٹی پنڈلیوں والا ایک شخص وہ بیت اللہ شریف کو گرائے گا۔ اس کے بعد قیامت کی ایک بڑی نشانی وہ آگ کا لوگوں کو ملک شام کی طرف ہانکنا ہوگا، گویا کہ یہ آخری علامت ہوگی۔ قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے زمین پر بت پرستی اور کفر پھیل جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہوں گے، شام میں حالات اچھے ہوں گے، لوگ وہاں کا رخ کریں گے،
پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ارض محشر یعنی شام کی طرف ہانکے گی، اور جب سب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا، لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے، اور کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان تمام علامات کے واقع ہو جانے کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا اور لوگ مستیوں کے اندر مصروف ہوں گے۔ محرم کی 10 تاریخ ہوگی، جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ 2 آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، اس کو سمیٹ نہ سکیں گے اور نہ ہی خرید و فروخت کر سکیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر جائے گا اور اسے پی نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے پانی والے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا اور اس سے پانی نہیں پی سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص نے نوالہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا، اسے منہ میں ڈال نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے برپا ہوگی، جس کی آواز پہلے ہلکی اور پھر آہستہ بڑھتے بڑھتے بڑی ہیبت ناک آواز ہو جائے گی، اور اس سے سب جاندار مر جائیں گے، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔